باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الصف کے یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الصف مدنی سورہ مبارکہ ہے اور مفسرین کا اندازہ یہی ہے کہ یہ غزوہ احد کے قریب نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں اس لفظ کو آغاز میں استعمال کیا ہے کہ سبح یا یسبح، اور ان تمام صورتوں کو جن کے آغاز میں یہ لفظ آیا ہے انہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کو تو فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر مضارع کا صیغہ بھی ہے کہ یسبح للہ، جس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ہر زمانے میں کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی کا اقرار کر رہی ہے، اس کا اظہار کر رہی ہے، گزرے ہوئے دور میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی کرتی رہے گی۔ یعنی ہر چیز جو وجود رکھتی ہے اس کائنات میں، وہ اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہی ہے کہ جس ہستی نے اسے بنایا ہے وہ بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، یعنی جو اس نے بنایا خوب بنایا، بے مثال بنایا۔ تو فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عیب سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی پوری کائنات پر اسی کا غلبہ ہے، اسی کی فرمانروائی ہے، اسی کی ایک ملکیت ہے، اور ہر چیز جو بھی ہے وہ اس کی حکمت کے تحت ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اس کی حکمت کے تحت ہے تو ہم بڑے مطمئن ہو کر زندگی بسر کریں گے، پھر ہم ہر طرح کی فکر مندیوں سے آزاد ہوں گے۔ ذرا سا نقصان ہو جائے تو ہم کیسے بے چین ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے اس کے تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس طرف نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور اسی کی طرف جانا ہے، سب اس کے فیصلوں سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے رویے پر غور کریں جب کوئی نقصان ہو، جب کوئی فائدہ ہو، کہ ہم نے تو کیا طریقہ اختیار کیا، اس میں ہمارا اپنا کیا قصور ہے، اپنی اصلاح کی طرف آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ نے خطاب کیا ہے اہل ایمان کو، توجہ دلائی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ یہ بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے کہ کوئی شخص وہ بات کہے جس پر وہ عمل نہ کرے۔ ایسی بات اسے کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہاں ایک پوشیدہ مقصد بھی ہے، یعنی بار بار دشمن کے ساتھ سامنا ہو رہا تھا، جنگوں کا سامنا تھا، اور جنگ ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت بڑے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اپنا مال، اپنی جان، انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، اسے داؤ پہ لگانا ہوتا ہے، اور پھر پیچھے بال بچے، رشتہ دار، بیوی سب رہ جاتے ہیں۔ تو مضبوط ایمان والا شخص ہی جنگ میں آتا ہے،
دعوے تو بڑے کرتے ہیں لیکن جب وقت آ جاتا ہے پھر بچنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ تم وہ دعوے کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ کبورا مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے یہ رویہ، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جس کو اختیار نہ کرو، جس پر عمل نہ کرو۔ لہٰذا کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس پر عمل بھی کر سکو گے کہ یا نہیں۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور وہ فرمان ہے کہ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو بات کر کے اس پر عمل نہ کرنا، اس کو پورا نہ کرنا، یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، پوچھا گیا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع یعنی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، صفاً، صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح سے جیسے بنیان مرصوص ہوتی ہے، یعنی مرصوص شیشے کو کہتے ہیں، لیڈ انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں، دھات ہے، سکہ جسے اردو میں کہتے ہیں، جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہو جنگ، اللہ کے راستے میں، یعنی مسلمان کسی اور مقصد کے لیے نہیں لڑتا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہے۔ تو جو جنگ لڑے مسلمان وہ کون سی ہو؟ اللہ کے راستے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ صف بستہ ہو، یعنی سب مربوط ہو کر، یعنی مسلمان اکٹھے ہو کر میدان میں آئیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ایسے ہوں جیسے بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ سیسہ پلائی ہوئی دیوار نہیں بن سکتی انسانوں کی جب تک ان کے اندر عقیدے اور مقصد کے ساتھ عشق موجود نہ ہو، جب تک انہیں اپنے عقیدے اور مقصد کا یقین نہ ہو، اس کی صداقت کا یقین نہ ہو، جب تک وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار نہیں بن سکتے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمان ہی اپنے عقیدے میں سچا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ سچا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو ایک مسلمان فوج ہی اس خصوصیت کی حامل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں اور اپنے مقصد میں سچی ہو، اس کو یقین ہو اپنی صداقت کا۔ دوسرے یہ کہ وہ آپس میں مربوط ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہوں، یہ بھی مسلمان فوج کے علاوہ کسی اور فوج میں نہیں ہو سکتا، کہ مسلمان فوج کے فوجی جو ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ چیز۔ اور یہ جو مضبوط جتھا ہے یہ جب تک مضبوط عشق نہ ہو اپنے مقصد سے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے بڑی بڑی فوجیں ٹکرائیں، بڑی بڑی قوتیں ٹکرائیں اور وہ پاش پاش ہو گئیں، شکست کھا گئیں، کہ یہ خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں مسلمان فوج کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائیے۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر کہ جنہیں اللہ نے بڑی غیر معمولی قسم کی نعمتیں عطا کی، صلاحیتیں عطا کی۔ تھوڑی بات ہے کہ ایک سمندر ایک لاٹھی مارنے سے پھٹ جائے، کسی پیغمبر کو ایسی چیز عطا نہیں، اور اتنا بڑا راستہ بن جائے کہ پوری قوم گزر جائے لاکھوں، اور پھر سب کی آنکھوں کے سامنے جب دشمن فوج داخل ہو تو اسی میں غرق کر دی جائے۔ ایک خوش چٹان پر پتھر پر عصا مارے اپنی وہ لاٹھی، اور اس میں سے ایک نہیں 12 چشمے پھوٹ پڑے، تھوڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی، اس لیے کہ جس قوم سے مخالفت ہو رہی تھی، جو کہ بار بار راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے کہ یہ اہل کتاب تھے، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ ان کی باتوں پہ بھی یقین کرتے تھے کہ یہ بھی تو اہل کتاب ہیں۔ یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے۔ تو فرمایا یہ بنی اسرائیل قوم تھی ان کی۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد رکھو ذرا اس موقع کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا قوم لما تؤذوننی، اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں اذیت دیتے؟ بار بار ستاتے تھے، اذیت دے رہے تھے۔ اذیت کیا ہوتی ہے کسی پیغمبر کو؟ کہ قوم احکام کی خلاف ورزی کرے، طرح طرح سے رسول کو تنگ کرنے پہ آ جائے، اس کو ضد کر دے، یعنی بات نہ مانے اور بہانے تلاش کرے بچنے کے، رسول کی اطاعت سے بچنے کے بہانے تلاش کرے۔ وہ یاد ہے بڑا مشہور، وہ جب گائے کا حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، طرح طرح سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ حالانکہ جیسے حکم ہوا تھا کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، پورا ہو جاتا، لیکن بچنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ تو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم خوب جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس بات کا تو اقرار کرتے تھے۔ بھائی جب یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر بات بھی مانو، پھر احکامات کو اختیار بھی کرو، کیونکہ رسول جو بھی حکم دیتا ہے اپنی طرف سے تو نہیں دیتا، اللہ ہی کی طرف سے پہنچاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے اذیت دیتے تھے اپنے پیغمبر۔ وہ جب گئے نا طور پر ساتھ لے کر گئے کچھ لوگوں کو بھی، اور جب کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، ایک جگہ ٹھہرا گئے اور اللہ نے وہ تختیاں دیں جن پر تورات لکھی تھی، ضد کر کے کہنے لگے نہیں ہم تو تب مانیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کو، ہمارے سامنے لے کر ہمیں دکھا۔ بھئی یہ بھی کوئی بات ہے؟ پھر کیا ایمان تمہارا اللہ سامنے آ جائے تو اس طرح سے یہ اذیت پہنچاتے تھے، جانتے بھی تھے کہ اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ فلما زاغوا، پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، جب راستے سے انہوں نے کجی اختیار کی، ٹیڑھ اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کوئی فرد کوئی قوم خود ٹیڑھا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ جب کوئی فرد یا کوئی قوم ٹیڑھے راستے کو اختیار کرتی ہے اللہ اسی طرف اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، اور جب کوئی فرد کوئی قوم سیدھے راستے کی طرف مائل ہوتی ہے اللہ اس کی طرف اس کی رسی دراز کرتا ہے۔ اس طرح جیسے کہ فرمایا نا ایک مقام پر والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جد و جہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کشادہ کریں گے۔ تو جو شخص ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے اس میں اللہ کا قصور نہیں ہوتا، وہ خود جو چیز پسند کرتا ہے اللہ اسی طرف اس کے ڈیل دیتا ہے، اور جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ فاسق لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو نافرمانی پر ہی کمر بستہ ہو جائیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے زبردستی ہدایت دے؟ اللہ تو ہدایت انہی کو دے گا جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جو ہدایت کو اختیار کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، ہمیں بھی یہی سبق ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے کی طرف بڑھیں گے اللہ ہمیں ہدایت
قبول کرنا آسان بنا دے گا، ان پر عمل کرنا آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔